آج کا دن دو لحاظ سے نہایت اہم ہے۔ پہلی مناسبت سانحہ پشاور کے حوالے سے ہے اور دوسری مناسبت سانحہ مشرقی پاکستان کی ہے، جسے سقوط ڈھاکہ بھی کہا جاتا ہے۔ 16 دسمبر 1971 تاریخ پاکستان کا وہ سیاہ دن ہے جب ہمارے ملک کا مشرقی حصہ بنگلہ دیش کے شکل میں الگ ہو گیا۔ جب پاکستان بنا تھا تو اس کے 5 صوبے تھے: پنجاب، سندھ، سرحد، بلوچستان اور مشرقی پاکستان یعنی بنگال۔ اور پاکستان کی آبادی کا تقریباً 56% حصہ بنگال میں رہتی تھی اور 44% آبادی باقی 4 صوبوں میں۔ آپ کو معلوم ہے کہ قیام پاکستان میں بھی بنگالیوں کا بہت اہم کردار رہا ہے۔ قرارداد پاکستان کو پیش کرنے والا A.K. فضل الحق شیر بنگال کا تعلق بنگال سے ہی تھا۔ پھر کیوں اتنی قلیل مدت میں 24-25 سال کے اندر بنگلہ دیش کے اندر علیحدگی کی تحریک چلی؟ اس کے کچھ اسباب ہیں جن میں سے چند ایک کو میں مختصراً آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سب سے پہلی جو وجہ تھی وہ سیاسی سبب، یعنی 1970-71 میں پاکستان میں عام انتخابات منعقد ہوئے، جس میں مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ نے تقریباً تمام نشستیں حاصل کیں اور مغربی پاکستان کے 4 صوبوں میں پیپلز پارٹی اکثریتی پارٹی بن کر ابھری۔ شیخ مجیب الرحمن کا یہ دعویٰ تھا کہ چونکہ عوامی لیگ نے اکثریت حاصل کی ہے تو اس کی حکومت ہونی چاہیے، جبکہ پیپلز پارٹی مخلوط حکومت کی قائل تھی۔ اس طرح سے حکومتی سیٹ اپ بن نہیں سکا اور بالآخر بنگلہ دیش میں علیحدگی کی تحریک شروع ہو گئی۔ اور دوسری وجہ علاقائی تعصب تھی، کیونکہ بنگالی کافی عرصہ سے یہ مطالبہ کرتے آ رہے تھے کہ چونکہ پاکستان کی زیادہ آبادی بنگالیوں کی ہے 56%، لہٰذا بنگالی زبان کو قومی زبان ہونا چاہیے، لیکن باقی 4 صوبوں کے عوام یہ کہتے تھے کہ اردو قومی زبان ہوگی۔ اس حوالے سے مختلف پولیٹیشنز نے اور پاکستانی حکمرانوں نے کوشش کی اس کو حل کرنے کے لیے اور دونوں کو بھی قومی زبان قرار دیا گیا، لیکن چونکہ تفرقے کی آگ بھڑک اٹھی تھی، چنگاری سلگ رہی تھی، جو 1971 میں بنگلہ دیش کی علیحدگی پہ جا کے منتج ہو گئی۔ تیسرا جو سبب تھا وہ جغرافیائی سبب۔ بنگلہ دیش اور مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے درمیان 1600 کلومیٹر کا فاصلہ طویل فاصلہ حائل تھا اور دونوں کے درمیان بھارت جیسا دشمن ملک پھیلا ہوا تھا۔ اسی لیے یہ جغرافیائی دوری ہمیشہ کی دوری کا سبب بن گئی۔ اس کا چوتھا سبب مشرقی پاکستان کی ہندو آبادی تھی۔ قیام پاکستان کے بعد بھی بنگال کے اندر کافی تعداد میں ہندو آباد تھے جو کہ انڈیا کے لیے جاسوسی کا کام کرتے تھے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بنگالی زبان کو قومی زبان بنانے کے لیے سب سے پہلی دفعہ اس کا مطالبہ ایک بنگالی ہندو نے ہی کیا تھا، جو آہستہ آہستہ تمام بنگالیوں کا نعرہ بن گیا۔ پانچواں سبب ہندو اساتذہ کا کردار۔ قیام پاکستان کے بعد سے بنگلہ دیش کے اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں اور دیگر تمام تعلیمی اداروں میں ہندو ٹیچرز کی کافی تعداد وہاں موجود تھی، اور وہ بچوں کو یہ سمجھاتے تھے کہ پاکستانی حکومت اور پاکستانی مغربی پاکستان مشرقی پاکستان کے ساتھ استحصال کر رہا ہے، اور اس حد تک بچوں کے ذہن میں یہ پختہ کر دیا کہ 25 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد ان کے ذہن میں جو انہوں نے نفرت کا بیج بویا تھا وہ ایک تناور درخت کی شکل میں سامنے آ گیا۔ اور 7واں اور آخری جو سبب تھا وہ بیرونی مداخلت، کہ بھارت اور روس نے باقاعدہ طور پر ایک پلاننگ کے تحت مشرقی پاکستان میں مداخلت کی۔ جب انتشار ہوا، ظاہر ہے ہر ملک کے اندر کوئی نہ کوئی مسئلہ چلتا رہتا ہے اندرونی، تو اس میں کسی دوسرے ملک کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ انٹرنیشنل بارڈر کو کراس کرے اور اس ملک میں داخل ہو کر مداخلت کرے۔ بھارت نے باقاعدہ طور پر
عالمی قوانین کو پاؤں تلے رونتے ہوئے پاکستان کے بارڈر کو کراس کیا اور مشرقی پاکستان میں پاکستانی افواج جو وہاں پر لڑ رہی تھی ان کے ساتھ ان پر انہوں نے جارحیت کی۔ پاکستانی فوج کے پاس اتنی کافی تعداد میں ایمونیشن بھی موجود تھی، اتنی پاور، اتنی طاقت موجود تھی کہ وہ کافی عرصے تک بھی جارحیت کے باوجود کافی عرصے تک ان کا بنگلہ دیش کا کم از کم ڈیفینڈ کر سکتے تھے، بلکہ وہ بھرپور انداز میں انڈیا کو شکست دینے کی طاقت میں موجود تھے۔ اور پاکستانی فوج کی شجاعت کی ظاہر مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں، لیکن اس میں سیاسی مداخلت ہوئی۔ سیاسی طور پر حکمران اس حوالے سے اتنے مضبوط نہیں تھے، وہ پہلے سے ہی مشکلات میں اپنے آپ کو پاتے تھے۔ سیاسی طور پر مشرقی اور مغربی پاکستان کے اندر جو پریشانیاں تھیں، اس کی وجہ سے اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے کچھ جنرلز کچھ ایسے تھے جو حوصلہ ہار بیٹھے تھے، ورنہ پاک فوج کا جوان ہر ایک کے دل میں یہ آرزو تھی کہ میں خون کا آخری قطرہ بہاؤں گا، لیکن انڈیا کے سامنے کبھی بھی اپنی شکست برداشت نہیں کروں گا۔ لہٰذا جب اوپر سے آرڈر آیا، اوپر سے جب حکم آیا کہ آپ نے پیچھے ہٹنا ہے، تو بادل ناخواستہ پاکستان فوج کو پیچھے ہٹنا پڑا اور کافی تعداد میں پاکستانی فوجی جنگی قیدی بنائے گئے۔ اس طرح 16 دسمبر 1971 کو بنگلہ دیش الگ ملک کے طور پر دنیا کے نقشے پہ ظاہر ہوا۔ پورے پاکستان میں 16 دسمبر کو 1971 سے اب تک یوم سقوط ڈھاکہ کے نام سے منایا جاتا ہے، اور بھارت ہر سال اسی دن پورے عالم کائنات کے سامنے، پوری دنیا کے سامنے وہ منہ چھپاتا پھرتا ہے، کیونکہ اس نے ایک بہت گھناؤنا جرم کیا تھا۔ لہٰذا میری اپنی ذاتی انالیسس یہ ہے کہ جو پشاور کا سانحہ ہوا ہے وہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ ایک بہت بڑا سانحہ پشاور میں کروایا تاکہ لوگ یہاں مشغول ہو جائیں اور اس دن یوم سقوط ڈھاکہ کو بھول جائیں، لیکن نہ ہم پشاور کے سانحے کو بھول سکتے ہیں، نہ سقوط ڈھاکہ کو بھول سکتے ہیں، کیونکہ یہ دن پاکستان کے لیے عظیم سانحے سے کم نہیں ہے۔ خداوند متعال سے دعا گو ہیں کہ پروردگار ہم سب کو صبر و استقامت عطا فرمائیں اور دشمن کے سازشوں کا بھرپور مقابلہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ سر۔